بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں کچھ کالی بھیڑیں بانی تحریک انصاف عمران خان کو ریلیف دینے پر بضد ہیں۔ بہت ہی سخت لیکن بڑی ہی معنی خیز سٹیٹمنٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، ذرا ان کے اپنے ہی الفاظ میں سن لیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ججز ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے، پاکستانی سوچ رکھتی ہے، مگر چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ آج میں ان ججز کی خدمت میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی، آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں۔ کالی بھیڑیں کا لفظ استعمال کیا جی وزیر اعظم صاحب نے، چند ججوں کے بارے میں ان کو کالی بھیڑیں قرار دیا ہے۔ تو اس پہ جو تحریک انصاف جو ہے اس کا کیا رسپانس ہے؟ آج رؤف حسن صاحب نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ کل آپ نے پاکستان کے سو کالڈ پرائم منسٹر کی آپ نے تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے جوڈیشری کے خلاف کی ہے، جس میں انہوں نے انتہائی غلط زبان استعمال کی ہے ان ججز کے بارے میں جو کہ آزادانہ فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، اور آج بھی یہ جسٹس کو خریدنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ ججز خریدتے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ آج جو غیر شرعی نکاح کیس ہے اس میں اسلام آباد کی ایک عدالت کے جج جو ہیں وہ اپنا فیصلہ نہیں سنا سکے، اور عدالت میں کافی شور شرابہ ہوا، عدالت کے باہر ہنگامہ آرائی بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت کے کچھ نمائندوں نے آج اعلان کیا ہے کہ جی جو عمران خان ہے ان کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ تو یہ اگر غداری کا مقدمہ قائم ہو رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 2 دن پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور صاحب نے مسکرا کے یہ بتایا تھا جی کہ مرکز اور صوبے میں معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چلیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ انٹریکشن، یہ جو ڈپلومیسی تھی یہ ناکام ہو گئی ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنایا جاتا ہے تو وہ سسٹین کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ تو اس میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، چیف وپ ہیں مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں، اور کل اس اجلاس میں شریک تھے جہاں پہ نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے تقریریں بھی کیں، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے علی ظفر صاحب سے بات کر لیتا ہوں کیونکہ وہ قانون دان بھی ہیں۔ علی ظفر صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب نے عدلیہ کی کچھ ججوں کو کالی بھیڑیں قرار دیا ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہ ہضم ہو جائے گا یا معاملہ جو ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف جائے گا؟ حامد میر صاحب 100% کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جنرلی جوڈیشری کے بارے میں بات کرتے تو وہ الگ تھی بات، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ چند جج صاحبان نے جنہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے دیے ہیں یا دے رہے ہیں، ان کو انہوں نے ان کے خلاف ایسا الفاظ استعمال کیے ہیں جو شاید میں نہیں دہرا سکتا اس وقت آپ کے سامنے، لیکن آپ نے ان کو سنا دیا اپنی انٹرو میں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اب ڈائریکٹلی ان جج صاحبان کے اوپر ہیں، اور ان کا نام بے شک نہ لیا ہو لیکن ہر ایک کو پتہ ہے ان کا نام کہ کون سے جج صاحبان ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ ہمارے قانون میں ججمنٹس کے بارے میں، فیصلوں کے بارے میں تو بالکل بات کر سکتے ہیں، لیکن جج جو ہے جس نے ججمنٹ لکھی ہے یا فیصلہ کیا ہے اس کو تنقید کا نشانہ اس طرح یا اس کے خلاف اس طرح توہین امیز الفاظ نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ قانون ہے ہمارا، اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر عدالتوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں، وہ نہ بھی چاہتے ہوئے ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دینا پڑے گا، اور اگر شہباز شریف صاحب معذرت نہیں کرتے تو پھر ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پوزیشن ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد۔ اور میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ سٹیٹمنٹ اٹ سیلف کو دیکھیں تو وہ بھی میرٹس پہ غلط ہے، کیونکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور ہماری لیڈرشپ کے خلاف،
ہمارا تاثر مختلف ہے. ہمارا تاثر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. نچلی جو عدالتیں ہیں, جو نچلے ججمنٹس آئی ہیں, وہ بالکل بے بنیاد اور غلط مقدمے تھے, لیکن پھر بھی سزا ہوئی. اور ہمارا اتنی تاخیر ہو رہی ہے ہمارے فیصلوں میں کہ ہمیں وہ بھی ناانصافی نظر آتی ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ درست ہوگا, انصاف کے مطابق ہوگا. اب اگر کوئی جج انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے اور ضمانت دیتا ہے, یا عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سزا ختم ہوتی ہے, تو پھر اس پہ تنقید کرنا درست نہیں ہے. میں سجیشن یہ ہوگی شہباز شریف صاحب کو کہ پہلے وہ کیسوں کی نوعیت دیکھیں, مقدمہ سمجھیں, اور پھر یہ اس قسم کے کوئی الزام لگائیں. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا, سیاسی الفاظ استعمال کرتے تو بہتر تھا, لیکن انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کر دیے جو کہ ڈائریکٹلی توہین عدالت بنتا ہے. میں نہیں کہنا چاہتا کبھی ایسی بات کہ کسی کے خلاف توہین عدالت ہو, اسپیشلی ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف, لیکن جب آپ نے سوال پوچھا تو مجھے یہی جواب دینا پڑا کہ میری نظر میں ان الفاظ کو آپ توہین عدالت ہی سمجھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی اس کا لاجک نہیں, کوئی اس کا ڈیفنس نہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ تو وہاں موجود تھے جہاں پہ یہ تقریر کی گئی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے بھی آپ کے جو ساتھی ہیں طلال چودھری صاحب اور ان کے ساتھ تھے دانیال عزیز چودھری صاحب, وہ توہین عدالت میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, تو شہباز شریف صاحب کو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے. بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیے میر صاحب, جو ابھی اسی تناظر میں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جو بات کی ہے, اسی کو تھوڑا سا اگر میں آگے بڑھاؤں, بنیادی طور پہ جو آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائیہ میں جن مسائل اور ایشوز کو آج ٹیک اپ کی ہے, کروڑوں لوگ آج آپ کو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں. میرا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کا ان موضوعات میں کوئی دلچسپی ہے, یا کسی کا ان موضوعات سے کوئی بلا ہونا ہے. کرنٹ ایشوز یہی ہے نا جو آپ نے بتائے ہیں, اس میں کوئی آپ نے اپنے پاس ایک کہانی تو نہیں گھڑی, یہی ایشوز ہیں. ہر ٹاک شو پہ یہ ڈسکس ہوں گے. میں ہر ٹاک شو کی بات کر رہا ہوں جو آج پاکستان میں 60-70 چینل ہیں. ہم ٹریک سے ہٹ گئے ہیں بہت زیادہ. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان ایشوز پہ آئیں, ان چیزوں کے اوپر آئیں کہ جس سے کوئی ملک کی بہتری ہو, ملک جو ہے مسائل کی دلدل سے نکلے. اب اداروں کا یہ جو آپس میں ایک کیفیت نظر آتی ہے تناؤ کی, اس کیفیت سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک بے یقینی اور سسٹم میں موجود ایک انسرٹنٹی, پولیٹیکل انسرٹنٹی, الیکشن کے بعد بالکل یہ بات کہی جاتی تھی کہ شاید معاملات آگے بڑھیں گے, سرمایہ کاری آئے گی, ہر جگہ معیشت کی بات ہو رہی ہے کہ معاشی طور پہ ملک میں مستحکم ہو. ان حالات میں ملک مستحکم نہیں ہو سکتا. اور پولیٹیکل پارٹیز بھی میں یہ کہوں گا کہ ہماری جماعت تو ظاہر ہے گورنمنٹ میں ہے, مرکز میں, اور تقریباً تمام ہی جماعتیں خیر اس وقت حکومت میں ہیں مختلف شکلوں میں, لیکن ہم مرکز میں ہیں, پنجاب میں ہیں. اٹ موسٹ ہماری ایفرٹس یہ ہیں کہ ہم جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں, نظام کو آگے بڑھائیں, ملک کے لیے کچھ بہتری کر کے لائیں. لیکن انفارچونیٹلی جو اس وقت بیرسٹر صاحب نے جو بات کی, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تک, میں نہیں کہوں گا کہ کس کس موقع کے اوپر کیا کیا سوشل میڈیا کمپین تحریک انصاف کی طرف سے چلائی گئیں. ججز کی جج تو جج, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ فیصلوں پہ بات ہو سکتی ہے, جج پہ نہیں ہو سکتی. آپ نے تو ججز کی فیملیز تک کو نہیں چھوڑا, ان کی تصویریں لگا کے ان کی توہین و رد تک کی گئی. کہاں تک یہ معاملہ چلے گا اور کہاں تک جائے گا؟ اسے رکنا چاہیے, رکنا چاہیے. اچھا, لیکن یہ بتائیں نا کہ یہ جو وزیر داخلہ اور گنڈا پور صاحب کی جو آپس میں انٹریکشن ہوئی تھی, تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, لیکن آج تو آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو غدار قرار دینے سے کوئی پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کے دور میں اور خاص طور پہ جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی, ان کے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جس طرح آئین کا مذاق اڑایا, پھر یہ کہنا جناب کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے, پھر عمران خان صاحب کا کبھی بھی ان معاملات کے اوپر 9 مئی جیسے واقعات ہوئے ان کی مذمت نہیں آئی, اداروں کے اوپر جس طرح چڑھائی کی گئی, شہداء کی یادگاروں کو جس طرح مسمار کیا گیا, یہ وہ واقعات ہیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ایک واضح موقف آنا چاہیے. ابھی جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے 2 یا 3 دنوں میں عمران خان صاحب کے جو آفیشیل ٹویٹر ہے, ان کا اکاؤنٹ ہے,
وہاں سے جو تصویریں آ رہی ہیں، وہاں سے جناب شیخ مجیب الرحمان کا کمپیئر کس کس سے کیا جا رہا ہے، کس کس کو کہا جا رہا ہے، غدار کون ہے، یہ ساری کمپین جو پاکستان تحریک انصاف چلا رہی ہے اور عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے چلائی جا رہی ہے، اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا. کیا یہ ملک دوستی ہے یا ملک دشمنی ہے؟ ملک دشمنی کا دوسرا نام جو ہے وہ غداری ہوتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو لیبل لگائیں کہ وہ غدار ہے، کیونکہ سیاست میں کسی کو غدار ڈکلیئر کر دینا، کسی کو غداری کے پرچے دینے سے ملک میں کوئی وہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہنے لگتی. کسی بھی ایک جینون پولیٹیکل ورکر کا، لیڈر کا کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم کسی کو غدار ڈکلیئر کریں. لیکن یہ سارے اقدامات، یہ دوبارہ میں کہوں گا کہ یہ ملک دشمنی ہے، آپ اسے غداری سے مترادف ہیں، یہ آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا علی ظفر صاحب، یہ جو ایک حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اپنا ایک پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، بظاہر وہ جیل میں ہیں لیکن وہ ابھی تک ایکٹیو ہے، اور وہاں سے جو مواد پھیلایا گیا ہے وہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے. گو اس کی ایک وضاحت کی ہے بیرسٹر گور صاحب نے، لیکن کیا بطور وکیل آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی وضاحت جو ہے وہ قابل قبول ہے؟ جی دیکھیں، دو ایسپیکٹس کا جواب دیتا ہوں. آپ کے اس سوال کا جواب 1 سیکنڈ میں دیتا ہوں میں، لیکن پہلے آپ نے جو ذکر کیا تھا میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ٹویٹر جو ہے ایک جب استعمال کرتا ہے شخص تو وہ ٹویٹر جنرلی آپ کا اپنی زبان میں ہوتا ہے، آپ خود ہی اس کو ٹائپ کرتے ہیں. لیکن چونکہ عمران خان صاحب نہیں ہیں، جیل میں ہیں، ان کے پاس ٹویٹر ہینڈل اپنا خود نہیں، تو وہ ایک طرح سے کسی کو انسٹرکشنز دیتے ہیں اور پھر اس انسٹرکشنز کے مطابق وہ اس وقت ٹویٹر چلتا ہے اور اس کو چلایا جاتا ہے. تو ان کی انسٹرکشنز میں اور وہ جو ٹویٹر کو لکھنے والے ہیں اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈفرنس آ جائے زبان کا، اور اس چیز کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. بیرسٹر گوہر صاحب نے وہ وضاحت کی تھی لیگلی، تو وہ وضاحت کرنی ہے جو ٹویٹر جن کا ہے اس کیس میں عمران خان صاحب کا، لیکن چونکہ وہ جیل میں ہیں ان کا موقف باہر نہیں آ سکتا، تو اس لیے بیرسٹر گوہر صاحب نے ان کے بہاف پہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس کو اسی کانٹیکس میں لینا چاہیے. جو آئیڈیا ہے بڑا کلیئر ہے اور اس آئیڈیا سے میں بالکل اگری کرتا ہوں. میں بھی اسی آئیڈیا پہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی بھی قوم جو ہے اگر اس نے آج کا حال اپنا دیکھنا ہے اور مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ماضی کی طرف دیکھے اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھے، چاہے وہ جو بھی انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں جنہوں نے غلطیاں کی جس کی وجہ سے پارلیمنٹ ختم ہوئے اور مارشل لاء آیا، چاہے وہ جوڈیشری ہو جس نے کبھی مارشل لاء کا ساتھ دیا، کبھی ساتھ نہیں دیا، کبھی حدود پار کر دیے اپنے، اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا ملک کو اور قوم کو، اس کو دیکھنا ہے ضروری، اسے سیکھنا ہے. اسی طرح جو دوسری انسٹیٹیوشنز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے کیا کیا اس سے بھی سیکھنا ہے. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ 1971 سے بلکہ اس سے پہلے بھی کیا ہوتا رہا اور کیا وجوہات تھیں کہ پاکستان ڈیوائیڈ ہوا. اس میں کچھ پولیٹیشنز کی غلطیاں تھیں، کچھ بدنیتی تھی، کچھ اسٹریٹجیز تھیں جو ہمارے دشمنوں کی چل پڑیں، ان کی چالیں کامیاب ہوئیں. تو یہ ساری چیزوں کو کمبائن کر کے ان سے سبق سیکھنا ہے. ٹویٹر کا اصل مقصد یہ تھا، لیکن وہ جو لینگویج تھا اس میں شاید کوئی ڈفرنس آ جائے تو وہ آپ کو اس چیز کو نہیں، آپ لیکن کر سکتے ہیں عمران اس خان سچویشن میں جہاں صاحب کی ٹویٹس کی بنیاد پہ ان کے خلاف اگر غداری کا مقدمہ قائم ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ کافی عرصہ جیل میں رہیں گے؟ جی بالکل، کوئی خطرہ نہیں. دیکھیں کیسز تو بن رہے ہیں، کیسز تو مجھے بھی اطلاع ہے کہ ہر قسم کے کیسز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کو باہر نہ نکالا جائے. جو میں پچھلے 2 سال سے لگا ہوں ان کیسز میں، مجھے پتہ ہے کتنے بے بنیاد کیسز ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ باہر آ جائیں گے، کیونکہ ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے. اور کیسز بھی بناتے جائیں، اس میں بھی کوئی جان نہیں ہوگی، الٹیمیٹلی انصاف ہوگا. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، جو مجھے پریشانی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں ہیں وہ ایک وقت جب اپوزیشن میں تھیں تو وہ بڑی بات کرتی تھیں کہ جی نیب کا قانون بڑا غلط ہے، اس کو ختم کریں، اور وہ ختم اس کو کیا بھی گیا، اس کو ڈائلیوٹ بھی کیا گیا، اس میں امپروومنٹ بھی کی گئی. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے
وہ آ گئی ہیں کہ جی بیل بھی نہیں ملے گی اور 40 دن تک آپ اندر بھی رکھ سکتے ہیں، اور نیب میں اور ترامیم بھی آ رہی ہیں جس کی مجھے اطلاع ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ریورس ہو رہی ہیں یہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیوں ایک جمہوری حکومت، سو کالڈ جمہوری حکومت کرنے جا رہی ہے؟ ان ساری چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہے. درست بات کی ابھی کہ ہاں معیشت کا ایشو ہے، اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے اقدامات تو کریں. آپ اس کو اپنا انٹینشن، اپنی نیت تو دکھائیں کہ ہماری نیت صاف ہے. یہ نیب قانون جو آیا آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا رزلٹ ہے. پیمرا کا جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں میڈیا کو گیگ کرنے کے لیے کہ آپ عدالتی کارروائی رپورٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ دیکھیے. آپ نے مسنگ پرسن کیس میں آپ مائکس کیورے ہیں، اس میں دیکھیں کہ کتنا کنفیوژن ہے. عجیب و غریب اٹارنی جنرل کچھ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آ گیا ہے، موجود ہے ایک شخص، اور جا کے جب ان کی وائف جاتی ہیں تو وہ شخص ہوتا ہی نہیں ادھر. یہ اٹارنی جنرل صاحب کی اسٹیٹمنٹ اچھا، اس پہ فالس اسٹیٹمنٹ قرار دی جائے گی. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اس قسم کی ساری باتیں آپ دیکھتے ہیں تو لیکن میں طارق فضل چودھری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. طارق فضل چودھری صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں، کیونکہ آپ کچھ دن پہلے تک بڑے آپٹمسٹک تھے کہ بات چیت بڑی اچھی ہو جائے گی، مختلف چینل کھلے ہوئے تھے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں ریپرزنٹیشن ہونے والی تھی تحریک انصاف والوں سے، آپ کی ایک میٹنگ میں ان سے بڑی اچھی گفتگو بھی ہوئی تھی، پھر گنڈا پور صاحب اور محسن نقوی صاحب کے رابطے ہوئے، انہوں نے مل کر پریس کانفرنس کی، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں ہم غداری کا مقدمہ بنائیں گے، تو کدھر جائیں گے معاملات؟ میر صاحب، ڈاکٹری میں جب کوئی گولی بہت کڑوی ہو اور وہ مریض نگل نہ سکے تو ہم اسے شوگر کوٹ کرتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے نگلی جا سکے. اب عمران خان صاحب جو گولیاں جیل سے جاری کر رہے ہیں، وہ ادارے یا پاکستان کی عوام کیا نگل سکیں یا ڈائجسٹ کر سکیں؟ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ نہیں نگل پا رہے. اب علی ظفر صاحب بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ وہ موقف دے رہے ہیں جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. وہ موقف جو یہ دے رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی قوم، مہذب قوم، ترقی کرتی ہوئی قوم، ترقی یافتہ قوم، اپنی ماضی کی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہوئے ان کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور آئندہ وہ غلطیاں نہیں دہراتا. اس اسٹیٹمنٹ کی حد تک میں 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر پہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ ایسی کڑوی گولی ہے جو خود پی ٹی آئی کے ان جیسے آنریبل لوگ ہیں جماعت میں، وہ بھی نہیں نگل پا رہے، وہ بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. اور وہ دوبارہ میں یہ بات کہوں گا کہ آپ اس حد تک رہیں تو ٹھیک ہے. 1971 میں کیا ہوا اس کو پاکستان میں دوبارہ ہم نے اپنی غلطیوں سے کتنا سیکھا اس پہ بات کریں، ڈیبیٹ کریں، سیمینارز کریں، اسمبلی میں تقاریر کریں، ضرور کریں. لیکن آپ شیخ مجیب الرحمان کی تصویر لگا کے، ساتھ آرمی کے افسران کی تصویریں لگا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں دونوں میں سے غدار کون ہے. یہ ہے ملک دشمنی اور غداری. یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور کوئی مضمون نہیں لکھا گیا ٹویٹر پہ کہ عمران خان صاحب نے اپنا ایک موقف دیا اور اس کے بعد جناب لکھنے والے نے وہ پورا ایک مضمون لکھا، چند جملے اوپر نیچے ہو گئے. یہ ٹرینڈ ہے جو کہ اس وقت چلایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے. ان ٹویٹرز کو، ان لائنز کو، اس پورے تھیم کو لے کے آپ نے سوشل میڈیا پہ یلغار کی ہوئی ہے. یہ ہے ملک دشمنی. اچھا، تو اب دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو چینل ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا، وہ تو ابھی بھی فعال ہے اور احسن طریقے سے چل رہا ہے. ہم بڑے اچھے اس میں آپ یہ کہیں کہ فیصلہ کن موڑ پہ پہنچ گئے ہیں. جہاں تک گنڈا پور صاحب کا اور محسن نقوی صاحب کی آپ نے بات کی، یہ ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ویژولز تھے یہ بڑے اچھے ویژولز تھے. یہی وہ امید ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے چینل دیکھتے ہیں انہیں اس طرح کی ویژولز چاہیے کہ یار سیاستدان بیٹھے ہیں، مختلف صوبوں کے وزراء اعلیٰ بیٹھے ہیں، وزیر بیٹھے ہیں، صوبے بیٹھے ہیں، مرکز بیٹھا ہے اور بیٹھ کے ہمارے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ بات لوگ سننا چاہتے ہیں. لیکن جب لوگ یہ سنیں گے کہ میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا، میں پیسکو پہ قبضہ کر لوں گا، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا، میں نے کہا بھائی اب شوق سے کریں، ہم چابی آپ کے حوالے کریں گے. 350 ارب کی لائبلٹی ہے وہ بھی آپ رکھیں، پیسکو آپ چلا لیں. اچھا پھر ان کے الیکٹڈ ممبران صوبائی اسمبلی وہ جا کے بجلی کے دفتروں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں.
یہ ویژولز کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. سیاست کے اندر اگر اس طرح آپ نظام کو چلائیں گے تو یہ نہیں چلے گا. لیکن آج کورٹ کے باہر جو خاور مانیکا صاحب پہ جو تشدد ہوا وہ بھی لوگ ویژول وہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے. اور جو کورٹ کے اندر ہوا پارٹی کا, میں میر صاحب صرف ایک جملہ میں کہوں گا, خاور مانیکا ہوں وہ کوئی بھی ہوں, کوئی عدالت میں گیا کوئی مقدمہ لے کے آپ اس کے مقدمے پہ بات کریں, اچھا کریں برا کریں, اسے میں غرض نہیں, لیکن کسی بھی انسان کے اوپر اٹیک کر دینا اور فزیکل اسالٹ کرنا, یہ تو کلچر ہے جو تحریک انصاف اس قوم کو دے رہی ہے. اسی کی تو ہم مذمت کرتے ہیں, اسی کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اچھا چلیں اس پر بھی بات کرتے ہیں مزید ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خیال تھا کہ آج جو غیر شرعی نکاح کیس ہے اس میں عمران خان صاحب پر جو الزامات ہیں اس پر عدالت کوئی فیصلہ سنا دے گی, لیکن جو آج عدالت میں ہوا تو جو جج صاحب تھے وہ تو فیصلہ سنا ہی نہیں سکے, اور پھر میڈیا جو ہے اس کو ایک ڈاکومنٹ دی گئی ہے جس ڈاکومنٹ کے مطابق جج صاحب جو ہیں وہ یہ کیس سننے سے معذرت کر رہے ہیں, لیکن وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں جج صاحب کے دستخط ہمیں نظر نہیں آ رہے. بہرحال یہ جو معاملہ ہے اس پہ تحریک انصاف نے کیا کہا ہے, بیرسٹر گوہر صاحب کے الفاظ کے ہیں, ذرا سنیں. آج عدت والا کیس سیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ میں تھا. جج صاحب نے 9 بجے آرڈر اناؤنس کرنے کے لیے رکھا تھا. جج صاحب پہ پریشر ڈالا گیا, یہ ایک پری پلان کی طرح ہوا ہے. جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں. جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کورٹ کو لیٹر لکھتا ہوں کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے. اچھا, اب ایک طرف وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں کچھ کالی بھیڑیں عمران خان صاحب کو ریلیف دلانا چاہتی ہیں, دوسری طرف گوہر علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پری پلان ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیں نا کہ دونوں ہی سائڈوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو ایک پاکستان کا جو نوجوان ہے جو یہ سارا دیکھ رہا ہے وہ سوچے گا یہ میرے بزرگ کیا کر رہے ہیں, وہ اس ملک میں رہنا پسند کرے گا؟ دیکھیے میر صاحب, میں نے کوئی تقریباً 4 لاکھ کی فگر کوٹ کی تھی, مجھے یاد ہے آپ ہی کے پروگرام میں, کہ 1 سال میں ہمارے پڑھے لکھے نوجوان پاکستان سے باہر گئے. آپ نے مجھے درست کیا تھا کہ وہ تعداد غالباً 10 لاکھ ہوگی. 10 لاکھ ہو گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ 10 لاکھ پڑھے لکھے پاکستانی نوجوان ہنرمند جو آپ کے اس نظام میں پاکستان میں ایک ہمارا اثاثہ تھے, وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آخر اس مایوسی کیوں ہے, کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو جن سے امید کی جاتی ہے, جن پہ توقع ہے, اور جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ملک کا نظام دیا ہے بہتر بنانے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے, اس میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے, ہماری معاشرتی ناہمواریاں جو اس فرسٹریشن کا سبب بنتی ہے نوجوانوں کو, ان کو درست کرنے کے لیے وہ باہم دستوں کے رباں ہیں, وہ آپس میں الجھ رہے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں کو مسائل کی بات کر سکیں. نوجوان ہیں وہ یہ بھی تو سوچتے ہوں گے نا کہ یہ خاور مانیکا صاحب ہیں, یہ جب بشرا بی بی خاتون اول تھیں تو بالکل خاموش رہے اور انہوں نے 2.5-3 سال کوئی شکایت نہیں کی, اور جیسے ہی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے 25 نومبر 2023 کو انہوں نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت ناجائز کیس جو ہے یہ دائر کیا, اور اس کے بعد پھر 11 دسمبر 2023 اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے غیر شرعی نکاح کیس کو قابل سماعت قرار دیا. 16 جنوری 2024 کو پھر ان پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی پہ اور بشرا بی بی پہ. 3 فروری 2024 کو اسلام آباد کی ایک ضلعی عدالت نے ان کو پھر الیکشن سے کچھ دن پہلے 7 سال قید کی سزا سنا دی, اور پھر اس پر یہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جو ہیں 23 فروری کو انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا, اور 23 مئی کو سزا کے خلاف فیصلوں پہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے, اور 29 مئی کو فیصلہ سنایا جانا تھا لیکن فیصلہ نہیں سنایا جا سکا. تو اس پہ میں صرف ایک جملہ کہہ دوں. جی, یہ جو عدت کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 8 فروری کے الیکشن سے چند دن پہلے, یہ سزا الیکشن میں ہمارے خلاف گئی ہے. اچھا, بالکل خلاف گئی ہے. تو جو آج ہوا ہے کہ فیصلہ جج نے سنانا تھا لیکن وہ فیصلہ نہیں سنا سکے, اور ڈاکومنٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے دستخط نہیں ہیں, تو علی ظفر صاحب یہ تو پھر آپ کو فائدہ ہوا. آج ہوا اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوا, جو الیکشن سے پہلے ہوا اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوا. عمران خان صاحب کو ایک مظلوم آدمی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے خلاف بارے میں جج صاحب نے آج فیصلہ سنانا تھا لیکن وہ فیصلہ نہیں سنا سکے, اور جو خاور مانیکا صاحب ہیں جو
عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہر طرح کے فائدے اٹھاتے رہے، وہ آج مکہ لہرا رہے تھے اور کامیابی کا، وکٹری کا نشان بنا رہے تھے؟ یہ دیکھیں بالکل فائدہ نہیں ہوا میر صاحب. بیسیکلی تو کیس کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فیصلہ ہوگا، لیکن کوئی ضرور پریشر ایسا ہوا ہے جج صاحب کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ، یا سننے میں آیا ہے کہ کہا ہے کہ میں یہ کیس شاید نہیں سنوں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ فیصلہ ڈیلے ہوگا، اور ڈیلے کا نقصان ہمیں ہے اور فائدہ حکومت کو ہے کہ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب اتنی دیر مزید رہیں گے جیل میں. تو یہ فائدہ تو کسی صورت میں ہمیں نہیں بلکہ نقصان ہے. لیکن مانیکا صاحب نے آج جو بھی کچھ کہا، اور بڑا کچھ کہا جو میں دہرا نہیں سکتا، غلط باتیں کی، اس کے باوجود جو ان کے اوپر حملہ ہوا، میں اس کو ذاتی طور پہ کنڈیم کرتا ہوں. میں بڑا پریشان ہوا جب میں نے دیکھا کہ یہ وکلا نے کیا ہے، تو میں نے فوراً اس کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی. ہماری بہت ساری ویمن جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ ادھر موجود تھیں، اور انہوں نے کہا کہ مانیکا صاحب بہت غلط باتیں کر رہے تھے لیکن ہم برداشت کرتے رہے. میں نے جو وکیل تھے ہمارے پی ٹی آئی کے، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے وہ باتوں کے باوجود ہم نے پوری طرح برداشت کیا، کیونکہ ہم یقین رکھتے تھے کہ جج صاحب جو ہیں وہ فیصلہ سنائیں گے آج، اور انصاف کے مطابق فیصلہ سنائیں گے. لیکن جو اٹیک ہوا ان کے اوپر، وہ میں نے ویڈیوز بھی دیکھی اور پتہ بھی کیا، تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کے وکیل نہیں تھے، وہ پتہ نہیں کون تھے. لیکن بار کاؤنسلز اور پنجاب بار کاؤنسل اسپیشلی سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ پتہ کریں کہ وہ وکیل کون تھے اور ان کا لائسنس کینسل کریں. لیکن یقینی طور پہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے. پی ٹی آئی نے تو تھرو آؤٹ، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خلاف ناانصافی ہوتی رہی ہے، چاہے سائفر کیس ہو جائے، چاہے توشہ خانہ کیس ہو جائے، چاہے یہ عدت کا کیس ہو جائے. ہم نے تو خود دیکھا ہے، میں نے جا کے یہ کس قسم کا ٹرائل چلا اور جج صاحب نے کیا کیا. اس کے باوجود ہم نے قانونی راستہ اپنایا. ہم نے بالکل نہ جج کے خلاف ذاتی کوئی بات کی، فیصلے میں بات کی، اور اپیل میں سب کچھ لکھا کہ کیا کچھ ہوا ہے. اور ہم وہ مقدمہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لڑ رہے ہیں سارے مقدمے. اچھا، آپ نے ایک بڑی اہم بات کہنا کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم بات کی ہے کہ بالکل جس وکیل نے خاور مانیکا صاحب پر آج حملہ کیا ہے، بار کونسلیں تحقیقات کریں کون آدمی ہے اور اس کا لائسنس منسوخ کیا جائے، یہ آپ کی طرف سے مطالبہ آیا ہے. طارق فضل چودھری صاحب، آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ میں اس کی 100% حمایت کرتا ہوں، اور علی ظفر صاحب نے اس واقعے کے حوالے سے جس کلیئرٹی سے بات کی ہے میں اسے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ بات ہونی چاہیے. میں نے اس سے پہلے کہا نا کہ ڈیسنٹ اور خاندانی لوگ موجود ہیں، کسی نہ کسی جگہ جہاں ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. اب انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے بات کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہمارے وہ وکیل نہیں ہیں، ان کا لائسنس کینسل. علی ظفر صاحب نے، میں اس کی بالکل سپورٹ کرتا ہوں. یہ بڑی ہی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں اس پہ اتفاق کر رہے ہیں. تو اب یہ بار کونسلوں کا امتحان ہے. جو ویژولز ہیں اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ خاور مانیکا صاحب پر حملہ کرنے والا شخص کون ہے. جو خاور مانیکا صاحب نے کورٹ کے اندر کیا وہ بھی قابل مذمت ہے، جو ان کے ساتھ کورٹ کے باہر ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے. اب یہ بار کونسلوں کا امتحان ہے کہ اس وکیل صاحب کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ اس کا لائسنس کینسل کریں. اس پہ علی ظفر صاحب کا اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا اتفاق ہے، اور اتفاق جو ہے وہ پوری قوم نے سن لیا ہے. یہ ایک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت گرم موسم ہے، جھلسا دینے والی گرمی ہے، لیکن اس میں یہ خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے. ان دونوں کے درمیان ایک جو اتفاق رائے ہوا ہے. تو یہاں پہ میں ایک وقفہ لیتا ہوں، اور وقفے کے بعد کچھ اور موضوعات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے ایک لاپتہ شاعر ہیں جن کے بارے میں آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ان کا پتہ مل گیا ہے. تو اس لاپتہ شاعر جن کے بارے میں وزیر قانون نے، اٹارنی جنرل نے کورٹ کو بتایا کہ ان کا پتہ مل چکا ہے، ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ مجھے مسلسل پیغامات بھیج رہی ہیں، میسیجز بھیج رہی ہیں. مختلف ذرائع سے مجھے ان کے پیغامات مل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں جی کہ کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ احمد فراد صاحب جو ہیں وہ دھیر کوٹ تھانے میں موجود ہیں. آزاد کشمیر کا علاقہ ہے دھیر کوٹ. تو صبح جب یہ بتایا گیا تو وہ دھیر کوٹ روانہ ہوگی. جب وہ دھیر کوٹ پہنچیں تو دھیر کوٹ تھانے نے کہا جی کہ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ان کو تو مظفر آباد والے لے گئے ہیں. مظفر آباد پولیس، اور اس پہ جو ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے، یہ دیکھیں کہ یہ آج صبح 29 مئی کی صبح 7 بجے ایف آئی آر درج ہوئی ہے.
اور اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچتی ہیں دھیر کوٹ، وہاں سے کہا گیا وہ مظفر آباد میں ہیں. انہوں نے لکھ کے دے دیا جی وہ مظفر آباد میں محمد منظور حسین چغتائی صاحب جو ہیں سب انسپیکٹر تھانہ ان کے مظفر آباد کے تھانے ان کے پاس ہیں. ان کی وائف وہاں پہنچی ہیں، اب وہ کہہ رہی ہیں جی وہ وہاں پہ بھی ان کو نہیں ملے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اٹارنی جنرل اور وزیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کسی نے غلط بیانی کی، انہوں نے پھر وہی بات جو ہے وہ کورٹ کے سامنے کر دی. اب کورٹ میں کہی گئی بات اگر آنر نہیں ہوتی تو اس سے صرف جوڈیشری کا نہیں پوری اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے اس کا جو امیج ہے یہ خراب ہوتا ہے. تو طارق فضل چودھری صاحب آپ کے اور ہمارے محترم ہیں وزیر قانون صاحب، اور اتنے رسپیکٹیبل آدمی ہیں، تو ان کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ اگر صحیح درست ثابت نہ ہو، آپ کے خیال میں پوری حکومت پاکستان جو ہے اس کا امیج نہیں خراب ہوتا؟ امیر صاحب، ایک تو جو وزیر قانون ہوتا ہے وہ ہر گورنمنٹ میں بہت ذمہ دار منصب ہوتا ہے، اور ہمارے جو وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ صاحب، میں ذاتی طور پہ انہیں جانتا ہوں، وہ ایک انتہائی ذمہ دار شخصیت ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں بھی. لہٰذا ان کی طرف سے میں قطعی طور پہ یہ توقع نہیں کرتا کہ کوئی ایسا بیان کورٹ میں دیا گیا ہوگا جو کہ حقیقت کے منافی ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا ایک پرچہ ہے، 2 پرچے ہیں، جورسڈکشن کا معاملات ہیں. پھر فیملی کو اگر تھانے میں بھی ہیں ان سے مقامی پولیس نے ملنے دیا نہیں ملنے دیا، یہ اسی طرح کی بات ہوگی. ورنہ عدالت سے غلط بیانی اس کا تو اچھا، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور جج ہیں جسٹس بابر ستار صاحب، انہوں نے ٹیلی کام کمپنیز کو کہا ہے کہ جو فون کال کی ریکارڈنگ ہے اور ڈیٹا تک رسائی ہے یہ آپ نہیں کریں گے. یہ اچھا فیصلہ ہے؟ اچھا فیصلہ ہے. اگر دیکھیں اس کے اوپر بہت ساری بات اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اور آڈیو لیکس اور ساری چیزیں، یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں اور ہم اس ڈیبیٹ سے باہر نکل آئیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زمانے میں اور بھی کیا وہ شعر آپ ذرا درست پنپنے کی کیا باتیں ہیں. ہاں جی، ہاں، وہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. اچھا علی ظفر صاحب یہ بتائیں نا آخر میں آپ بھی کہ بابر ستار صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ٹیلی کام کمپنیز جو ہیں ان کو نہ تو وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فون کال ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی ڈیٹا تک رسائی جو ہے وہ آپ کسی کو دیں گے. تو یہ آپ کے خیال میں اس فیصلے کے پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ مثبت اثرات ہوں گے یا منفی اثرات ہوں گے؟ دیکھیں بڑا اچھا فیصلہ ہے، بالکل قانون کے مطابق ہے، اور ہوتا بھی یہ ہے، قانون بھی یہ ہے کہ آپ کسی قسم کی سرویلنس نہیں کر سکتے، کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی جو انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں جنہوں نے چلانا ہے، جن کا کاروبار ہے پرووائڈ کرنا یہ ٹیلی فونک سروسز، ان کو تو بالکل اجازت نہیں ہوتی. اگر آپ کو کوئی ٹیررزم کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے جس میں آپ کو سرویلنس کرنی ہے تو پھر آپ پہلے اجازت لیتے ہیں عدالت سے، آپ اس کی وجوہات دیتے ہیں ان کانفیڈنس، اور اس کے بعد اس کی سرویلنس کی اجازت آپ کو ملتی ہے، اور آپ پرٹیکولر اس شخص کی سرویلنس کر سکتے ہیں. اس میں ریکارڈنگ ہو سکتی ہے جس کے خلاف کوئی ٹیررزم یا اس قسم کا کوئی اسمگلنگ کا الزام ہو یا اس قسم کا کوئی سنگین. تو یہ فیصلہ قانون کے مطابق ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں کی پرائیویٹ کنورسیشنز. جی، لیکن اس میں ایک بات جو ہے میں عرض کروں گا، علی ظفر صاحب نے جو بات کی ہے، سرویلنس انٹیلیجنس کے اداروں کے لیے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک جس میں دہشت گردی اور اس کے ساتھ الائڈ اور بہت سارے ایشو ہیں، اس میں عدالت کی اگر آپ اجازت لینے کے چکر میں پڑ جائیں تو مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ اس کا پروسیس کیا ہے، اس میں ٹائم فریم کتنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے نا کہ پھر ادارے آپس میں لڑائی نہ کریں. ٹھیک بات ہے. یہ بات بہت بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب اور علی. میں بھی آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ سب کا ملک ہے، اور اس ملک کو ایک آئین اور قانون کے تحت چلایا جانا چاہیے. اور اس ملک کے جو ادارے ہیں اگر وہ صبح سے لے کے شام تک وہ اسی طرح کے ہمیں میسیجز دیں گے اور اس طرح کے فیصلے کریں گے کہ لگے یہ کہ ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہیں، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے، تو پھر جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں. پلیز خدا کے لیے یہ آپس کی جو لڑائی ہے اس کو بند کر دیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.